ہر جگہ جاتا ہوں تو خدا کے فضل و کرم سے پہلی بات ان سے یہ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مہربانی سے، انتہائی اعتماد سے، کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے، اور اس کے لیے جتنے لوازمات ہیں اس کی ہم نے بھرپور تیاری کی ہے۔ آئندہ ہمارا آپ کا تعلق بڑھے گا سرمایہ کاری کی بنیاد پر، ٹریڈ کی بنیاد پر، کامرس کی بنیاد پر، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ دنیا میں ایسی عصر حاضر میں مثالیں ہیں جہاں پر ان ممالک نے صرف ایک دفعہ IMF کے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد زندگی بھر دوبارہ وہ IMF کے پاس نہیں گئے۔ ہم 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ بات میں کوئی عوام کو، آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر میں اپنے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سے ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اس دوڑ میں ہم شریک ہوں اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں جو کہ ہم سے پیچھے تھے مگر آگے نکل گئے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا، they were raised to ground، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دین، ہمارا قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے 3 لاکھ نوجوان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے، اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ان کا موقع ملے گا۔ ہر سال 3 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو۔ اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے، پاکستان اس دور میں اور اس دوڑ میں شریک ہو جائے۔ اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ صنعت کو اور ایکسپورٹس کو اور صنعتی اور زرعی مصنوعات کو سستا بنانے کے لیے اور ہماری جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں کمپیٹیٹو بنانے کے لیے، یعنی ان کی جو پیداواری لاگت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت اور ارک ریزی کے ساتھ ان کے لیے بجلی کی قیمت کم کی ہے، اور یہ ایک تاریخی قدم ہے۔ تقریباً 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ملک کے اندر تمام صنعتوں کے لیے، چاہے وہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے،
یہ ایکسپورٹس کے لیے ہے، ان کے لیے 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک کوانٹم جمپ ہے، اور اس سے تقریباً ان صنعتوں کے اوپر 200 ارب روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور عالمی منڈیوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اب انشاءاللہ ان کو فروغ ملے گا۔